طلاق نہیں ہوئی ہے پھر بچہ لے کے مارکیٹ سے شارٹ, خرچہ باپ نہیں دے رہا, بیوی غائب ہے 1 سال سے, شوہر بچہ لے کے بھاگ گیا 1 سال سے غائب ہے, نہیں پھر تو طلاق عدالت سے کھلا لیا جا سکتا ہے نا. دیکھو ہم کورٹ کے خلا کے یک طرفہ خلا کے قائل ہیں, لیکن بعض ظلم ایسے ہیں اس میں جائز ہے, وہ فسخ نکاح ہوتا ہے یک طرفہ, اس میں جج کو وہ یہ ہے کہ شوہر غائب ہو گیا جان بوجھ کر آ ہی نہیں رہا, تو عورت کہتی ہے بھائی مجھے اپنے ساتھ رکھو یا میرے ساتھ آ کے رہو, کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا ہوتا وہ, پھر عورت کو چاہیے کہ وہ طلاق مانگے, بھائی رہو یا مجھے چھوڑ دو, چھوڑ بھی نہیں رہا, تو پھر ایسی صورت میں کورٹ سے ڈیورس لی جا سکتی ہے. وہ خلا نہیں کہلاتا, کورٹ تو اس کو خلا کہتی ہے لیکن اصل میں فسخ نکاح ہے, اور ظلم ہے نا یہ تو, بھائی رکھو یا چھوڑو. ہاں وہ اگر کہتے ٹھیک ہے میں رکھ رہا ہوں, پھر نہیں دے سکتی کورٹ, سمجھتے ہو کہ نہیں, کورٹ نے نوٹس بھیجا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں رکھنے کے لیے ایگری ہوں آج سے, اب کورٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ, بعض لوگ کیا کرتے ہیں شادی کی اور امریکہ چلے گئے, UK چلے گئے, بیگم کو بولا ہم تمہارا جو ہے نا وہ ویزا لگوا دیں گے, لگوا ہی نہیں رہے, 1 سال 2 سال 3 سال, عورت کہہ رہی ہے بھائی اب وہاں جا کے بھول گئے عیاشوں میں لگے میں, تو یہاں بھی شرن کیا ہے, نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے. اس میں عورت یہ کیس فائل کرے گی, یہ نہیں کرے گی مجھے شوہر سے علیحدگی چاہیے, نہ, اس بیس پہ نہیں ہوگا. عورت جو کیس فائل کرے گی, جب بھی ظلم ہو رہا ہو نا تو کیس کیسے فائل کرنا ہے یہ خوب سمجھ لیں. کن صورتوں میں, ایک تو یہ کہ عورت یک طرفہ خلا لے سکتی ہے, جو اصل میں فسخ نکاح کہلاتا ہے, خلا کا لفظ اس پہ نہیں صادق آئے گا, وہ ہے بیسک حقوق ادا نہ ہو رہے ہیں. بیسک حقوق کیا ہیں, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, بیسک نان نفقہ, گھر میں راشن پانی لاتا ہی نہیں ہے وہ. اب عورت کہہ رہی ہے بھائی میں تمہارے وجہ سے باؤنڈ ہوں, گھر میں میں ہاؤس وائف ہوں, تو اب خرچہ تم اٹھاؤ, وہ نہیں اٹھا رہا, چرس پی رہا ہے ادھر ادھر, تو عورت کورٹ میں کیس کرے گی بھائی یہ مجھے خرچہ پانی نہیں دے رہا, تو ایک دم فسخ نکاح نہیں ہوگا, اس کو آرڈر دو کہ میرا خرچہ اٹھائے, تو کورٹ اس کو آرڈر دے گی کہ اب تم نے اسپیسیفک اتنا نان نفقہ دینا ہے, اور وہ تمہاری سیلری سے کاٹا جائے گا یا تمہارے اکاؤنٹ سے کاٹا جائے گا, اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ اس پہ فورس کرے گی کورٹ اس کو, وہ پھر بھی اس پہ ایگری نہ ہو, پھر کورٹ نکاح ختم کرے گی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہمارے سامنے کیس آیا, خاتون نے کہا شوہر نان نفقہ نہیں دیتا, ہم نے بلوا لیا اس کو, تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نان نفقہ نہیں دے رہے ہو بھائی, اس نے کہا میں تو دے رہا ہوں. ہم نے خاتون سے کہا آپ ثابت کریں کہ نان نفقہ نہیں دے رہا, اور آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے. اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے, میں کھاتا پیتا آدمی ہوں, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے. تو ہم نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ خرچہ نہیں دے رہا, کہاں سے خرچہ, کراس کوشچن سے پتہ چل جاتا ہے نا. تو خاتون کے پاس کچھ بات نکلی نہیں, حالانکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی وہ خاتون. پھر ہم نے کہا چلو اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ واقعی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. میں نے اس خاتون سے کہا, اور بھی علماء تھے ہمارے ساتھ جامعۃ الرشید کے, ہم نے کہا چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ سے اگر یہ دینا شروع کر دے, اور دینے کا یہ ہوگا کہ اب تک تو اختلاف ہو رہا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں, یہ کہہ رہی ہے میں, یہ خاتون کہہ رہی ہے نہیں دے رہا. ہم نے کہا چلے اب ایسا کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کا خرچہ پانی کا ہے نا, باقی تو بیسک حقوق ادا کر رہا ہے, خرچہ نہیں دے رہا. انہوں نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کیا شیورٹی دیتے ہو ہمیں شوہر سے. ہم نے کہا کہ آئندہ اس کو پورا خرچہ ملے گا. میں نے کہا میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں, آپ نے, کیونکہ ہمیں بڑا بنایا تھا نا انہوں نے, علماء کی ایک کمیٹی کو, کیس عورت نے فائل کیا تھا ہماری عدالت میں, یوں سمجھ لیں, اور ہم نے شوہر کو نوٹس دے کے بلوایا کہ بھئی آپ آ جاؤ, تو ورنہ جامعۃ الرشید کیا کرے گا, ان کا نکاح ختم کر دے گا. علماء کی جماعت کو بھی مجبوری میں اس کی اجازت ہے کہ کورٹ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو کوئی ریلائبل ادارہ ہو, ریلائبل مفتیان کرام ہو. تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس میں بڑی تحریک چلائی تھی, اور اس بیس پہ جو ہے نا وہ امام مالک کا یہ مذہب لیا گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ قابو میں نہیں آ رہا, تو کورٹ نے تو کھلا پکڑا دیا تھا اس خاتون کو, لیکن وہ تو ایسی, اس میں تو کوئی نہ یہ تحقیق کی کہ نان نفقہ دے رہا نہیں دے رہا. وہ خاتون گئی ٹک کر کے کورٹ نے ڈگری پکڑا دی. تو وہ چونکہ دیندار خاتون تھی, ان کو اللہ کا ڈر لگا, انہوں نے کہا یہ تو, ہم نے کہا یہ کھلا نہیں ہوا ہے, اس میں تو نہ کوئی کراس کویشچن پوچھے گئے. شوہر آیا, وہ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں نان نفقہ, بھائی میں پروف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نان نفقہ دے رہا ہوں. کورٹ نے کہا رہنا ہے, خاتون نے کہا نہیں رہنا, کورٹ نے کہا یہ لو. تو جب کسی جج کی بیوی کو, اس سے بڑا جج جب اس طرح طلاق دے گا نا, تو پھر اس جج کو ہوش آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی اس کا فائدہ یہ ہوا جج کی کسی خاتون سے سیٹنگ ہو گئی نا, ٹھیک ہے نا, تو جج اس خاتون کو بلا سکتا ہے کہ کورٹ میں آنا, میں کھلا پکڑاؤں گا, ہم دونوں شادی کر لیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اس قانون کا یہ حاصل ہے. تو اب ہم نے کیا کیا, میں پوری ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کن صورتوں میں نکاح ختم ہو سکتا ہے. تو اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو ہم بھی قائل ہیں بھائی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا,
نان نفقہ دے رہے ہو نہیں دے رہے, کراس کویشچن پوچھ لیا ہم نے, لیکن میں نے کہا دیکھو آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ نان نفقہ آپ کو دیتا ہے نا تو پھر شرعاً آپ کے لیے خلا لینا جائز, یعنی نکاح ختم نہیں ہوگا آپ کا. تو میں نے کہا آئندہ سے آپ کیا گارنٹی دیتے ہو؟ پھر میں نے خود اس کو بتایا کہ آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال لیں, راشن کی صورت میں نان نفقہ نہیں آئے گا, اتنے پیسے منتھلی آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال لیں اور آپ نے ہمیں اس کی رسید دکھانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپ اتنے 1.5-2 سال کے نا چیک کاٹ کے میرے پاس رکھ دو, آپ گارنٹی دے دو. اس نے کہا یہ لو ٹھک, صحیح ہے نا. میں نے خاتون سے کہا یہ تو دے رہا ہے. اس نے کہا اور بھی کوئی گارنٹی چاہیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب خاتون چپ. یہ کس کی علامت ہے؟ کیس کس نے غلط فائل کیا تھا؟ خاتون. اور وہ بچہ نا, وہ باپ اپنی 3 بیٹیوں کے دیکھ کے رو پڑا وہاں پہ. اس نے کہا 5 سال سے اس نے مجھے ان بچیوں سے ملنے نہیں دیا ہے, کیس ہی چل رہے ہیں کورٹ میں, اور وہ بچیاں باپ کو دور بھگا رہی ہیں, نہیں گود میں نہیں آنا ہم نے, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس خاتون سے ہم نے 2 اور بھی ہمارے ساتھ مفتیان کرام تھے, اور ہم نے کہا دیکھیں یہ حقوق بھی ادا کر رہا ہے. پھر اس خاتون نے ایک دن اس نے یوں مارا تھا, ایک دن تو بہت کچھ واقعات ہوتے ہیں, وہ تو سب کے پاس واقعات ہوتے ہیں. ایک مارا وارا نہیں تھا, ایک دن یوں کیا تھا, ایک دن یوں کیا تھا, وہ پتہ نہیں کیا کیا. وہ ہمیں صاف لگا کہ یار یہ کوئی کچھ بھی نہیں. اتنی بات تھی کہ شوہر پہلے بہت مالدار تھا, تھوڑے سے مالی حیثیت اس کی کم ہو گئی تھی. کبھی آدمی کا روزگار اچھا ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, لیکن اتنی کم نہیں ہوئی کہ وہ بنیادی خرچے نہیں اٹھا سکتا. اس نے کہا بھائی میں یعنی اتنا کر سکتا ہوں کہ ایک فلیٹ کا کرایہ آتا ہے نا, وہ کرایہ اس کے نام کا ایگریمنٹ بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, کرایہ لے گی ڈائریکٹ. اتنا کچھ کر دیا. تو عدالت یہ کچھ نہیں کرتی. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہے تو خاتون کورٹ میں کیس کریں گی, بھائی مجھے بنیادی نان نفقہ نہیں مل رہا. تو کورٹ پہلے شوہر کو بلائے گی, اس کو کہے گی کہ آپ اب گارنٹی دو. اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, فقہا نے صدیوں پہلے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ بھئی آپ پر اعتماد نہیں ہے, پتہ نہیں دے بھی رہے ہو کہ نہیں دے رہے. ہم گھر جانے کے بعد تھوڑی پتہ چلے گا کون انڈے آلو لا رہا ہے کون نہیں لا رہا. تو آپ نے بیگم کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈالنے ہیں اور یہ پیسے یہاں کورٹ میں جمع کرنے ہیں تاکہ شیورٹی ہو کہ یہ پیسے اس کے پاس جا رہے ہیں. کورٹ یہ کرتی ہے, یعنی کرنے کا مطلب جب مالی لین دین ہوتا ہے تو کرتی ہے. یہاں کے کورٹ ڈھیلی پڑ جاتی ہے کیونکہ کورٹ کا کام ہے طلاقیں دلوانا. سمجھتے ہو بات کو؟ آج کل کورٹ کا کام کیا ہے؟ یہ جنرل مشرف کا کارنامہ ہے کہ فیملی سسٹم کو تباہ کر کے دنیا سے جاؤ. دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے؟ بے تحاشا مار پیٹ. اب یہاں آ کے نا فوراً لوگ چیختے ہیں بے تحاشا کیوں؟ کیا تھوڑا بہت مار پیٹ جائز ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ جائز ہے, لیکن جو سزائیں ملتی ہیں نا وہ چھوٹے موٹے ظلموں پہ نہیں ملتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ سزائیں سے نہیں, خلا جو ہوگا نا, ڈیورس کا حق جو عورت کو دیا جائے گا وہ چھوٹے موٹے ظلم پہ نہیں ہوتا. ظلم تو ظلم ہے. مثال کے طور پر شوہر نے گالی دے دی تو ظلم تو یہ بھی ہے, لیکن کیا اس پہ یہ عورت کو حق ہے کہ جا کے آپ نے کہہ دیا ایک دن جوش میں آیا, آپ چیخنے لگے بیگم پہ, تو یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہو؟ آپ ظلم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ لیکن کیا اس ظلم پہ یہ اجازت ہوگی کہ عورت جائے میرے شوہر نے اس دن مجھے چیخ کے بات کی ہے, ظلم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب بات کرو آواز آرام سے بات کرو. نبی نے حکم دیا بیگم سے جب بات کرو اچھے اخلاق سے بات کرو. اس نے اسلام کے حکم کی دھجیاں اڑائی ہے. قرآن کہہ رہا ہے سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. اور اس دن جب میرا شوہر 12:05 پہ چیخا تھا, میں نے اس کی آواز بھی ریکارڈ کی ہے, میرے پاس 2 گواہ بھی ہیں, ریکارڈنگ بھی ہے. یہ بالکل اسی اسٹائل میں چیخا تھا جس اسٹائل سے ہمارے محلے کا گدھا چیختا ہے. ظلم کیا؟ خلافائی. ظلم تو ہے بھائی. میں جب یہ بات کہتا ہوں نا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو, تو لوگ کہتے ہیں اچھا تھوڑا بہت مار پیٹ جائز ہے. جائز وہ بھی نہیں ہے, لیکن اس بیس پہ خلا نہیں بنتا. اس پہ تو شوہر کو سمجھایا جائے گا, سزا بھی دی جا سکتی ہے, پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو کیوں اس کو بلا وجہ تو نے مارا ہے؟ سزا بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایسی چیز پہ اسلام نکاح نہیں توڑتا جس کا امکان ہوتا ہے. اور قرآن نے تو ویسے بھی وضربو ہننا, جو عورت بہت زیادہ شرارت تک پہنچی ہوئی ہو اس پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے. تو مرد اگر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے لیکن اس نے میری اماں کو گالی دی ہے, تو کورٹ تو پھر بھی اس کو خلا کا حق دیتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو مارنا بیوی کو جائز نہیں ہے, برا عمل ہے, لیکن کس مار پہ کوئی اس کی ریزن بتائے عورت کہ بلا وجہ مارا ہے یا بے تحاشا مارا ہے, اور مجھے دوبارہ خطرہ ہے اس آدمی سے کہ یہ پاگل ہے مارتا رہتا ہے, یہ اس طرح سے کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں نہ توڑ دے میرے. تو اگر ضرب شدید ہے اس نوعیت کی اور عدالت عورت کورٹ میں ثابت بھی کرے, اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا ثابت کہاں سے کریں؟ تو بھائی دنیا میں کوئی جرم بھی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. ایسے تو میں بولوں اس نے 1 کروڑ روپے کھائے میرے, اب جج مجھ سے کہے ثابت کرو کھائے ہیں, میں کون سے ثابت کروں؟ تو کیا مطلب پھر جو مرضی الزام جس پہ لا کے ڈال دو؟ اصل تو فیصلہ آخرت میں ہوگا نا. تبھی کتنے لوگوں نے کتنوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو صبر کر کے بیٹھے ہوئے, کورٹ ان کے حق میں فیصلہ
نہیں دیتی. تو یہاں بھی پھر صبر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اب یہاں پر اس طرح کی مار پیٹ ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, دماغی توازن اتنا خراب ہو گیا. بعض لوگ ایسے دماغی توازن خراب ہوتا ہے کہ بیوی کو ڈر ہوتا ہے جان سے نہ مار دیں, یہ ہوتا ہے. تو ایسا خطرہ ہو گیا, مجنون ہو گیا, دماغ کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی ہے, وہ پاگل خانے میں داخل کرنے کی چیز ہے, وہ مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو ایسی صورت میں بھی عورت کیا کیس فائل کر سکتی ہے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ اس کی آپ خود ہی جج صاحب اس کی سیٹنگ آپ خود ہی چیک کر لیں, اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ. ایسی صورت میں بھی عورت لے سکتی ہے. ایک اور صورت ہے نامرد ہو, شادی سے پہلے پتہ نہیں تھا. اگر شادی سے پہلے مرد نے بتا دیا میں بھائی نامرد ہوں, پھر نہیں, پھر تو اپنی سوچ سمجھ کے شادی کی, دھوکے سے کی ہے. بعد میں پتہ چلا یہ ہم بستری کے قابل بھی نہیں ہے اور علاج کے قابل بھی نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے. اب کیا کہتے ہیں جو ہے بعض خواتین فوراً کیس کرتی ہیں نامرد ہے, حالانکہ وہ نامرد نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بعض دفعہ کو یہ جو لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا, پہلے تو حکیم لوگ بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو ڈرا دیتے تھے, تو وہ ڈر جاتا ہے پہلی رات میں, پتہ نہیں کیا کوئی جو ہے نا کوئی بہت بڑا کوئی علاقہ فتح کرنا ہے میں نے, صحیح ہے نا. تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کوئی بات بری لگ گئی سسرال کی, تو اس کا تو نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر وہ علاج کے قابل ہے تو کورٹ فوراً نکاح ختم نہیں کرے گی, کورٹ 1 سال اس کو علاج کے لیے دے گی, بولے گی آپ کے پاس 1 سال کا چانس ہے, آپ علاج کریں اپنا. یہاں کورٹ ٹائم بولو نہیں دیتی. 1 سال کا, 1 سال علماء نے اس لیے بیان کیا کہ 1 سال میں 4 موسم آتے ہیں. بعض لوگوں پر کسی موسم میں دوا اثر کرتی ہے, بعض پر کسی موسم میں, بعض موسمی تبدیلیوں سے بھی انسان کے مینٹل پہ بڑا فرق ہے. تو صدیوں پہلے یہ فقہاء یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں بھائی کم سے کم 1 سال کا اس کو علاج کا, اگر قابل علاج ہو. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں, تو پھر فوراً نکاح ختم کر دیا جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بیس پہ عدالت میں عورت کیس, تو میں جب بھی کوئی خاتون مظلوم ہوتی ہے میں اس کو کھلا کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طرح سے کیس فائل کرو. اب دوبارہ یہ اس لیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے, خواتین کو پتہ چل جائے کہ ایسے کیس فائل کرنا ہے, کہ کورٹ میں یہ کیس نہیں فائل کریں ہمیں بہرحال اس سے طلاق لینی ہے. نہ, نان نفقہ ہے تو کورٹ پابند کرے کہ یہ میرا نان نفقہ دے, نہیں دیتا تو میرا نکاح اس سے ختم کرایا جائے. کورٹ اس کو بلائے گی. اصل تو یہ کہ پولیس سے اٹھوا کے لائے. کورٹ تو پولیس بھی نہیں بھیجتی, بس ایک نوٹس وہ بھی کسی اور کی دیوار پہ لگا کے آ رہا ہوتا ہے وہ منشی جو ہے نا, اکثر تو شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن نوٹس اس کو مل رہا ہے پھر بھی عدالت میں نہیں آ رہا, یا آ رہا ہے مگر نان نفقے کے لیے وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں دوں گا. یہ تو ظلم ہے بھائی, آپ کو دینا پڑے گا. اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے آ کے میں دوں گا, جج صاحب نان نفقے کا مسئلہ ہے, آج مجھے عقل آ گئی ہے, میری بیوی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, میں نان نفقہ دوں گا. جج کہے گا تمہارا کیا پتہ, تم گھر جا کے پھر مکر جاؤ, پھر یہ دوبارہ کورٹ میں آئے گی, اس کا یہی کام ہے. جج صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا گارنٹی چاہیے؟ عدالت کہے گی آپ نے یہاں کورٹ میں جمع کرانا ہے, اتنا پیسہ ہے, اس کا نان نفقہ اتنا بنتا ہے, آپ کی تنخواہ اتنی ہے. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نہ مرد پہ اس کی آمدن سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ عورت کو اس کی ویلیو سے کم دی جائے, دونوں کو بیلنس رکھا جائے گا. اللہ نے یعنی سارے مسئلے پہلے حل کر دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, قرآن میں. تو اب کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جج صاحب میں اس کے لیے تیار ہوں. جج کہے گا چلے بھائی ماشاء اللہ آپ گھر جائیں, آپ خوشی خوشی گھر جائیں, نان نفقے کا مسئلہ تھا کیا ہو گیا, حل ہو گیا. اسی طرح مار پیٹ ہو رہی ہے بے تحاشا, عدالت کیس فائل کرے گی, بھائی یہ بلا وجہ بات پہ مجھے مارتا ہے اور جو ہے میں مر جاؤں گی کسی دن, تو عدالت اس کو بلائے گی, بولے گی انسان کا بچہ بن جا, معاہدہ کر کے آج کے بعد نہیں مارے گا, یہ تیری بیوی ہے. کورٹ کو شریعت اس لیے انوالو کرتی ہے کہ کورٹ کی بات کو انسان ویلیو دیتا ہے. اس کے علاوہ کورٹ کا میاں بیوی کے رشتوں میں کوئی کردار نہیں ہے. تو بھائی انسان کا بچہ بن جا, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, جج اس کو تمیز سے سمجھائے گا. اگر وہ معاہدہ کر لیتا ہے, آثار سے لگتا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا, تو واپس جاؤ. پھر اگر کمپلین آ رہی ہے اور ثابت کر دیتی ہے, اب خواتین کہاں سے ثابت کریں گے, بہت طریقے ہیں بھائی ثابت کرنے کے. محلے والوں کو چیخنے کی آوازیں نہیں آئیں گی کیا, نشانات نہیں پڑتے کیا؟ اچھا آج کل وکیل نشان ڈال دیتے ہیں یوں یوں. ہمارے پاس ایک کیس آیا, اس میں وکیل نے نا عورت کو کہا بلیڈ سے کاٹو اپنے آپ کو, بلیڈ سے کاٹ کے گئی ہے, خون نکل رہا ہے. اس نے کہا یہ بے تحاشا مارتا ہے. ہم نے کہا یار اتنا تو کوئی بھی نہیں مارتا بھائی, بلیڈ سے کون کاٹے گا یار, بیٹھو عقل کی بات. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعی فیک ہے سارا. تو عجیب یہ وکیل جو کہا تھا نا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد بن گیا. تو یہ جو وکیل میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو خود الٹی پٹی ہیں, لیکن یہ پرانی بات ہے. جب جنرل مشرف نے آ کے کہا کہ اب تو کوئی ضرورت, بلیڈ سے کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, عدالت میں جاؤ ٹھک کر کے خلا کی ڈگری عدالت پکڑا دے گی. تو یہ کل عدم خلا ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. میں نے کلپ ریکارڈ کروا دی ہے عدالتی خلا پر.